الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، نبوی تعلیمات کے اندر انسانی زندگی کے اندر ہمیں بہت سی رہنمائیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور کچھ اس طرح سے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں تم لوگ اختیار کر لو تو پھر تمہیں دنیا کے چھوٹ جانے کا کوئی خطرہ یا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ اربعن ان کن فی، اگر چار باتیں تمہارے اندر ہوں تو فلا علیک ما فاتک من الدنیا، تو تمہیں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا تم سے چھوٹ گئی۔ یہ باتیں اگر تمہارے اندر ہوں تو ہر طرح کا خیر گویا کہ تمہارے اندر آ گیا، ہر طرح کے خیر کے مالک تم بن گئے۔ پہلی چیز جو چار باتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے وہ ہے صدق و حدیث۔ آدمی جب بولے سچ بولے، جھوٹ سے اجتناب کرے، کس بیانی سے اجتناب کرے، بات کی تحقیق کرنے کے کیے بغیر باتوں کو پھیلانے سے اجتناب کرے، زبان کا بھی پکا ہو آدمی، اپنے قول و عمل کا بھی سچا اور پکا ہو، اس لیے کہ سچائی انسان کو مومنوں کی صفات میں شامل کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی صفت یہ بتلائی کہ جب بھی گفتگو کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جبکہ منافقین کے متعلق فرمایا جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا منافقین کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور سچائی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنے بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے نزدیک صدیقین میں اس کو لکھا جاتا ہے، سچے بندوں میں اس کو لکھا جاتا ہے، اور سچے بندوں کا مقام اللہ کے نزدیک نہایت بلند ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو ہمیشہ انسان کو اختیار کرنے کی ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ کاروبار کر رہا ہو تب بھی سچا ہو، لوگوں سے بول رہا ہو تب بھی سچا ہو، اپنے عمل کے اعتبار سے سب بھی سچا ہو، لوگوں کے اندر جھوٹ پھیلانے والا نہ ہو اور جھوٹ بولنے والا نہ ہو، سچائی کو اختیار کرنے والا ہو۔ دوسری چیز ہے حفظ و امانہ، ترتیب ہو سکتی ہے آگے پیچھے ہو۔ حفظ و امانہ، امانت کی پاسداری، امانت کا پاس و لحاظ۔ جو چیز ہمارے پاس امانت کے طور پر ہوتی ہے اس میں کسی طرح کی خیانت یا کسی طرح کی خرد برد نہیں ہونی چاہیے۔ جس آدمی کی امانت ہمارے پاس آئی ہے ہمیں اس امانت کا پورے طور سے خیال رکھنا ہے، اور اس امانت کو صاحب امانت تک پہنچانا یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن اللہ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق امانت کے اندر خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ منافق کی نشانی بیان کی گئی ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن نہ جھوٹ بولتا ہے، مومن نہ خیانت کرتا ہے، مومن سچ بولے گا، مومن امانت داری کا پاس و لحاظ رکھے گا۔ جس کی امانت اس کے پاس آئی ہے اس امانت کو وہ صحیح طور پر اس تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس صفت کو اپنانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، حسن خلیقۃ۔ انسان کو اپنے عمل کے اعتبار سے بااخلاق ہونے کی ضرورت ہے۔ حسن اخلاق یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو نہایت بلند درجوں تک پہنچاتا ہے۔ آدمی کے اخلاق میں یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے ملنا یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ آدمی کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑ رہی ہے۔ ایک مومن سے ملاقات ہو رہی ہے، ہنس کر کے مل لیا، تھوڑا سا مسکرا دیا،
یہ اللہ کی طرف سے اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی، اس کے حق میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی کوشش، کوئی زیادہ محنت نہیں کی۔ اسی حسن اخلاق ہی میں یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ جب رویہ برتے نہایت اچھائی کے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کو آخرت کے میزان میں سب سے بھاری عمل میں بتلایا۔ قیامت میں جب انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے اندر اچھے اخلاق نہایت وزنی عمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہوئی، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے میری بعثت فرمائی اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، کتنے بلند اخلاق کے ساتھ آپ پیش آئے۔ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا اور آپ کی عادت شریفہ کیا تھی، آپ ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، کتنے اعلیٰ اخلاق سے آپ پیش آتے تھے۔ نہایت ہی بدتمیز اور بدتہذیب لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ ان کے ساتھ نہایت باخلاقانہ اخلاق والا رویہ آپ نے اپنایا۔ لیکن جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی کرنے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے وہاں پر سختی بھی فرمائی، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری صفت اپنانے کی ہمیں ترغیب دی ہے وہ ہے اچھے اخلاق، لوگوں سے اچھی طریقے سے ملا جائے، بڑوں کے ساتھ بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہو، اور صاحب علم کے ساتھ علم کے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے، اور صاحب منصب کے ساتھ منصب کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ پیش آئے۔ ہر آدمی کو اس معیار کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے بات کی جائے، ان کے ساتھ اسی معیار کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ بچوں کا سا معاملہ بڑوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، چھوٹوں کے ساتھ جو معاملہ جس معاملے کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ بڑوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ انسان کے حسن اخلاق میں داخل ہے۔ انسان کے حسن اخلاق میں یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وفو درگزر کا معاملہ کر رہا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، عفتن فی طعمۃ، پیٹ میں جانے والا جو لقمہ ہونا چاہیے انسان کا، انسان جو کھائے وہ اس میں بڑا عفیف و بڑا پاک دامن ہونا چاہیے، پاکیزہ اور حلال روزی اس کے پیٹ میں جائے، اس کی وہ فکر کرے، کوشش ہمیشہ یہی رہے، تگودو اسی میں رہے، اس کے سامنے ہمیشہ کوشش یہ ہو کہ وہ حلال کا لقمہ کھائے گا اپنے پیٹ میں، اس لیے کہ جب حرام کی روزی پیٹ میں جائے گی اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کا حکم دیا، اور انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، انبیاء کو حکم دیا کہ پاکیزہ روزی کھایا کرو، حلال روزی کھایا کرو، اور اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم حلال اور پاکیزہ غذا کھایا کرو۔ اس لیے انسان کو اس معاملے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ کوئی مشکوک چیز ہے اس سے وہ اجتناب کرنے والا ہو، حرام کے قریب بھی جانے سے انسان اجتناب کرے، اور جو مشکوک چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی رکنے والا ہو۔ جو چیزیں غلط طریقے سے انسان کے گھر میں آتی ہے، ناجائز طریقے سے انسان کے گھر میں آتی ہے، اس کے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہے، اس کے گھر کا چین برباد کر دیتی ہے۔ اور حلال کی روزی تھوڑی بھی ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں دیتی ہے، اور وہ برکت خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اطاعت کا ذوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، عبادت کا شوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بنسبت آدمی اگر حرام کی یا مشکوک غذاؤں کو کھاتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے، طاعت اور اطاعت کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، مزہ اس کو نہیں آتا عبادت کے اندر، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آدمی بڑی لمبے سفر کر کے بھی آئے
اور اچھے اور نیک اور مقدس مقامات بھی پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا جو لقمہ تھا وہ حرام کا تھا. اس نے غذا کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، کسی چیز کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں رکھی. حرام و حلال کی تمیز اس کے پاس نہیں تھی. جو بھی آتا تھا اس کو وہ اپنے گھر میں لے لیتا تھا، اپنے جیب میں رکھ لیتا تھا. تو اس طرح سے کسی کا پیسہ ہمارے پاس ہو وقت پر اس کو پہنچایا جائے، کسی سے قرض لیا ہو اس کو وقت پر پہنچایا جائے، قرض باقی رکھ کر کے ہم اپنے گھر کے تمام امور انجام دیں. یہ شرافت کی باتیں نہیں ہیں، یہ اخلاق کی باتیں نہیں ہیں. شرافت یہ ہے کہ آدمی کی کسی سے اگر قرض بھی لیا اس کو اپنے وقت پر پہنچایا جائے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا قرضہ باقی رکھتے ہیں اور پھر ان کے گھروں کے اندر ہر طرح کی عیاشیاں چلتی ہے، ہر طرح کی جو ہے چیزیں ان کے یہاں مہیا ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے قرض دینے کی فکر نہیں ہوتی. یہ بھی حرام کا طریقہ ہے، یہ بھی ناجائز طریقہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 4 باتیں بتلائی کہ اگر یہ 4 باتیں انسان کے اندر رہیں فلا علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا تم کو چھوٹ جائے کوئی پرواہ مت کرو، تمہیں گویا کہ تمام تر خیر حاصل ہو گیا، تمام تر بھلائی حاصل ہوگی، تمام تر اچھائی حاصل ہوگی. بس ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر